ساتھ صاحب آپ کی جانب آؤں گی. پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ احتساب کی بہت ایک ہوا چلی تھی. اب جو احتساب ہونے جا رہا ہے وہ کیسے مختلف ہوگا؟ دیکھیے تھوڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے. میرا تعلق اس جنریشن سے ہے جس کو 1990s کی جو پالیٹکس ہے اس کا تھوڑا سا دیکھنے کا ٹیلی ویژن کے اوپر دور سے والدین کے ساتھ تھوڑا سا موقع ملا. تو مجھے کم از کم 90s میں یاد ہے کہ اخباروں میں ٹیلی ویژن پہ اس طرح کی خبر آتی تھی کہ نواز شریف صاحب کی یا زرداری صاحب کی انہی دو کی یا بے نظیر صاحبہ کی انہی دو فیملیز کی موسٹلی کہ ان کی پراپرٹی ضبط ہو گئی. بس یہ عدالت نے حکم کر دیا ہے ان کی پراپرٹی ضبط ہو گئی. پھر 2000 سارے کے درمیان میں ہر کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا تھا ایک اور پراپرٹی ملی ہے, وہ فلانا ٹاور بھی مل گیا ہے, وہ بھی ضبط ہو گیا. اب وہ بحکم عدالت ریاست کے اندر اس کے پیسے جمع کرا دیے جائیں گے. جی. پھر کسی طریقے سے وہ ساری کہانی واپس ہو گئی. ایک پراپرٹی نہیں آئی, ایک پیسہ نہیں آیا, ایک روپیہ پاکستان کے اندر اس کے نیشنل ایکسچیکر کے اندر بظاہر ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا. پلیز نیب کلیریفائی کر دیں, ایم شور اگر انہوں نے کوئی اس طرح کی ریکوری کی ہے. پھر 2000 کے اندر 2010 کے بعد پتہ چلا کہ وہ فلاں کی پراپرٹی 4,500% بڑھ گئی, وہ فلاں کی پراپرٹی حکومت میں آنے کے بعد 8,000% بڑھ گئی, وہ فلاں کا بینک اکاؤنٹ 400% بڑھ گیا. جتنی دیر یہ لوگ حکومت میں رہے اتنے 1000% اکاؤنٹس بڑھے. اور یہ ہم نے نہیں کہا, یہ آپ اور میں بات نہیں کر رہے, یہ سپریم کورٹ کے اندر جمع کاغذات کہہ رہے ہیں, یہ ہماری انویسٹیگیٹو ایجنسیز کہہ رہی ہیں, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز کی رپورٹس کہتی ہیں, نیب کے افسران کہتے ہیں, دستاویزات کہتی ہیں, اسٹیٹ بینک کہتا ہے. جی. اس سب کے بعد پتہ چلا نہیں پچھلی دفعہ تو صحیح نہیں ہوا تھا, ہمیں ایسے کرنا چاہیے, ان سب کی پراپرٹی ضبط کر دینی چاہیے اور ایک زبردست احتساب کا عمل کرنا چاہیے. پھر اخباروں کے اندر خبریں چھپی ان سب کی پراپرٹی ضبط ہو گئی ہیں. مجھے حیرانی ہوئی یہ سن کے کہ ان کی کوئی پراپرٹیز بچ گئی ہیں جو ضبط ہونی تھی, کیونکہ جتنے سالوں بعد واپس ان دو خاندانوں کی پراپرٹیز ہم ضبط کر کے اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس کرنا چاہتے ہیں, اتنی دفعہ تو اتنی جلدی تو شاید بن نہ سکتی ہوں جتنی دفعہ ضبط ہوتی ہیں. تو یہ ایک شیر آیا والی کہانی بن چکی ہے. بس پھر سے اس دفعہ تو شیر آ گیا, اور یہ ہم جو شیر لندن سے آنے والا ہے ان کے ساتھ تو ہمارا دل دھڑکتا ہے, ان کے تو ہم استقبال کے لیے بیٹھے ہیں. میں اس کہانی کی بات کر رہا ہوں کہ شیر آیا اور پھر شیر نہیں آیا. یہ احتساب کا عمل انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اس میں بہت بنیادی کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی اس کو واپس اس کی کریڈیبلٹی ریسٹور کرنے کے لیے. لیکن جس طرح احتساب کا جو عمل ہے, جن کو یہ قمر زمان چودھری صاحب جیسے چیئرمین نیبز نے جس کو بالکل امپوٹنٹ کر دیا, اسی طرح ایک اور چیز جس کی کریڈیبلٹی تھوڑی سی ریسٹور ہونے کی ضرورت ہے, وہ آپ کے اور میرے اس احتساب کے عمل پہ آنیسٹ کامنٹ کی کریڈیبلٹی بھی تھوڑی سی ریسٹور ہونی ضروری ہے. جی. اور یہ بات کرنی ضروری ہے کہ یہ عمل اس وقت تک نہیں ہو سکے گا جب تک وہ لوگ جو اس احتساب کے عمل میں پکڑے جائیں گے یا اکیوزڈ ہیں, جب تک وہ گورنمنٹ میں رہیں گے یہ عمل نہیں ہو سکے گا. اس بات کو آنیسٹلی کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تو جب تک پی ٹی آئی حکومت میں ہے وہ عمل نہیں ہو سکے گا. اگر نون لیگ کے لوگوں کے خلاف کرنا ہے تو جب تک وہ حکومت میں عمل نہیں ہو سکے گا. پیپلز یہ ہماری پچھلی 30-35 سال کی ہسٹری ہے, ایکسپیرینس ہے کہ یہ نہیں ہو سکے گا. تو کیوں نہ ہم کوئی ایسا طریقہ کریں کہ یا احتساب نہ کریں جب تک ان کو حکومت میں رکھنا ہے, کیونکہ احتساب کا عمل خراب بھی ہوگا, اس کی کریڈیبلٹی بھی خراب ہوگی, لوگوں کو اعتبار بھی اٹھے گا, عدالتوں کو بھی باتیں سننا پڑیں گی. کیوں نہ پھر ایک دفعہ یہ نہ کریں, اور اگر یہ عمل کرنا ہے تو مہربانی کر کے کچھ اس طرح کی قدغن لگا دیں کہ جو اس عمل میں شامل ہیں وہ حکومت میں نہیں ہو سکتے, تاکہ کسی طریقے یا شیر آ جائے یا پتہ چل جائے کہ یہ شیر نہیں آئے گا کبھی. ٹھیک ہے.